السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہو؟ امید ہے آپ اپنے گھروں میں خیر عافیت سے ہوں گے۔ تو چلو اپنی کتاب نکالیں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، میں پہلے اس کی بلند کرنے کی کوشش کروں گا، تو اس کے بعد میں اس کا تھوڑا خلاصہ کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ تو اور کہیں پر یہاں اس سبق میں کچھ الفاظ ہیں، ان کا ہم ضد کہیں لکھیں گے، یا کہیں پر کوئی الفاظ ایسا جس کا ہم واحد یا جمع لکھنا ہے، تو یہ بھی میں یہیں پر آپ لکھواتا ہوں آپ کو۔ تو پہلے بچوں، میں پہلے یہ پڑھوں گا، آپ سنیں۔ محسن انسانیت رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک تمام انسانوں کے لیے بے مثال نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سب سے روشن پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اور اعلیٰ اخلاق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم سب سے زیادہ مظاہر کرتا ہے اور عالم انسانیت کے لیے ایک درس ہے۔ پہلے بچوں، اب ہم دوسرا یہ پیراگراف پڑھتے ہیں۔ پکے مخالف اور جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریفانہ اور پاکیزہ اخلاق کے قائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اعلیٰ اور عظیم اخلاق کے شاہکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کڈے مخالف اور جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو پیارے بچوں، میں نے آپ کے لیے یہاں یہ 2 پیراگراف ان کی بلند خوانی کی، تو اب میں تھوڑا اس کا خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں، اور کچھ کہیں پر یہاں یہ کچھ الفاظ ہیں، ان کا میں آپ کو ضد لکھواتا ہوں، یا کہیں پر کوئی الفاظ ایسا ہے جس کا میں جمع لکھواؤں یا واحد لکھواؤں، تو آپ اچھی طرح سننے بھی اور پھر اپنی کار پر نوٹ بھی کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک تمام انسانوں کے لیے لاجواب نمونہ ہے۔ پہلے بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سب سے روشن پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند اور اعلیٰ اخلاق ہیں۔ آپ عالمی انسانیت کے لیے ایک سبق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بھی آپ کے اخلاق کے قائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں عظیم اخلاق کے شاہکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ پہلے بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بہت زیادہ نرمی تھی اور دردمندی، نرم دلی اور معافی آپ کی خوش اخلاقی کی خاص خوبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بری بات منہ سے نکالتے تھے، نہ کسی کو برا کہتے تھے، کسی کی غیبت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو برا کرتے ان کے ساتھ بھی آپ برا سلوک نہیں کرتے۔ اگر آپ کو کوئی بات اچھی نہیں لگتی تو اسے معاف فرماتے۔ جن لوگوں کی برائی اور ظلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظم سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا تھا، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرمایا اور کوئی بدلہ نہیں لیا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بازار میں رکنے کی عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں رک گئے، صحابی رضی اللہ عنہ سودا سلف وغیرہ خرید کر گھر چلے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار میں ٹھہرنے کو کہہ آئے۔ تیسرے دن صبح وہ صحابی رضی اللہ عنہ جب بازار آئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہیں۔ یہ آپ کے اپنے وعدے پر ڈٹے رہنے کی مثال ہے۔ میرے بچوں، ایک یہودی کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں دعوت پر بلایا اور زہر ملا ہوا گوشت کھلا دیا۔ اس عورت نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ پہلے بچوں، ایک بار ایک بدوی قرض مانگنے آیا۔ اس نے بڑے غصے سے قرض مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس بدوی سے کہا، کیا تم کو پتہ نہیں، تم دیکھتے نہیں کہ تم کس شخصیت سے بات کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، میں تو اپنا قرض مانگ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے فرمایا، اس کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ پھر اس کا جواب ادا کر دیا، پھر اس کا حساب ادا کر دیا اور اس کے حق سے اس کو زیادہ دلوا دیا۔ جب بھی آپ ایک بڑھیا کے گھر کے سامنے سے گزرتے تو وہ بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی۔ ایک دن جب اس معمول میں فرق آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رک گئے۔ انہیں معلوم ہوا کہ وہ بڑھیا بیمار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حال پوچھنے اس کے گھر گئے تو وہ بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ دیکھ کر اتنا متاثر ہوئی کہ فوراً آپ پر ایمان لائی۔ پہلے بچوں،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن کا نام حضرت عبداللہ بن ابی تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، لیکن جب اس کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر کفن کے لیے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پہلو سے عظیم اخلاق کے مالک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو مثالی اخلاق اور بے مثال کردار کا عملی سبق دیا. تو پہلے بچوں یہاں میں کچھ الفاظ ہیں جن کا میں آپ کو کہیں پر یہ تو واحد ہیں، کہیں واحد ہیں، جمع ہیں، واحد کو جمع لکھیں گے اور جمع کو واحد دیں گے. تو یہاں روشن، پہلے واحد لکھیں مخالف کا جمع ہے مخالفین. دوسرا واحد ہے یہاں کلمہ کا ہے جمع کلمات. پھر معاملہ ہے معاملات. وقت اوقات. طرف اطراف. کتاب کتب. تکلیف تکالیف. صدقات. گزارشات. اور بھی بہت سارے اس سبق میں الفاظ ہیں جن کا ہم واحد جمع لکھ سکتے ہیں. تو یہاں اور ایک کچھ الفاظ میں لکھے ہیں الفاظ اور ان کی ضد. روشن ہے، روشن کا ضد ہے تاریک. ادنا اس کا اعلیٰ. نرمی اس کا ضد ہے سختی. اچھائی برائی. شر خیر. انکار اقرار. صحت مند بیمار. زندگی اس کا موت ہے. تکلیف اس کا آئے گا آرام. چھوٹا اس کا آئے گا بڑا. تو پہلے بچوں آج کا یہ جو ہمارا سبق ہے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ اچھی غور سے یہ سبق پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اور جہاں پر بھی آپ کو کوئی مشکلات آئے تو مجھے فون کر دینا اور میں آپ کو اچھی طرح یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو آج ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں. تو انشاءاللہ کل اس سبق کے ہم سوالات لکھیں گے. تو آپ اپنی کاپی پر لکھ دینا. تو بیٹھے اپنے گھروں میں بیٹھیں، آرام سے رہیں اور اپنا سبق پڑھنے کی کوشش کریں. باقی آج اتنا ہی. السلام علیکم.